السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر طاہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام زندگی بنام بندگی کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم اس سے پہلے ایمانیات پہ بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آج سے ہم دوسرا حصہ الحکمہ شروع کریں گے، اور اس میں جو پہلا قانون ہے وہ ہے قانون عبادات۔ ناظرین، دین کا مقصد تزکیہ ہے، اور تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا۔ تو یہ تزکیہ ہے، ہمارا جسم آلائشوں سے پاک ہونا چاہیے، ہماری روح آلائشوں سے پاک ہونی چاہیے، اور ہمارے اخلاق آلائشوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اور یہ تزکیہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان، یعنی کہ عبد و معبود کا تعلق صحیح طریقے سے قائم ہو جانے کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، انسان اپنے علم و عمل کی پاکیزگی میں اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔ محبت، خوف، اخلاص، وفا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اور بے نہایت احسانات کے لیے احساس و اعترافات کے جذبات اور اس تعلق کے باطنی مظاہر کے لیے ہیں۔ انسان کے شب و روز میں اس کا ظہور بالعموم تین ہی صورتوں میں ہوتا ہے: پرستش، اطاعت اور حمیت و حمایت۔ انبیاء علیہ السلام کے دین میں عبادات اسی تعلق کی یاد دہانی کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ پرستش ہے، قربانی اور عمرہ کی بھی یہی حقیقت ہے، روزہ اور اعتکاف اطاعت، اور حج اللہ تعالیٰ کے لیے حمیت و حمایت کا علامتی اظہار ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے اور اپنا سر، اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم قربانی کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں تو بھی اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کا ایک اظہار ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی موقع پہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ روزہ اور اعتکاف کو اطاعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونے کے باوجود ہم کچھ کاموں سے رک جاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہوں گے۔ اور حج اللہ تعالیٰ کی حمیت و حمایت کا اظہار اس لیے ہے کہ ہم اپنے بیوی بچے، گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تیری خدمت کے لیے، اس دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے نماز، تو ہم انشاءاللہ پہلے نماز پہ بات کریں گے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اسلام کی عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اگر دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ معبود کی معرفت اور اس کے حضور میں خوف و محبت کے جذبات کے ساتھ خشوع و خضوع ہے۔ اور اس حقیقت کا سب سے نمایاں ظہور جو ہے وہ پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہم تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، دعا و مناجات کرتے ہیں، رکوع و سجود میں جاتے ہیں، یہ سب اسی پرستش کی عملی صورتیں ہیں۔ دین میں اس عبادت کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے وہی اعمال میں نماز کی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات الہی کی تذکیر سے خدا کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور شکر گزاری کے جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کا پہلا ثمرہ یہی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہماری آیتوں پر تو صرف وہی ایمان لاتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں
اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی بات سورہ روم کی ان آیات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف کر لو اور اس طرح اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کی پیروی کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس فطرت میں کوئی تبدیلی جائز نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، مگر زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اس پر قائم ہو جاؤ، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر، اور اسی سے ڈرو اور نماز کا اہتمام رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیے سے جسے قرآن نے دین کا مقصد قرار دیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ہدایت ہوئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت البتہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اس کے لیے اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اسی طرح قرآن نے جن مقامات پر ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو قیامت میں فوز و فلاح کے لیے ضروری ہیں، وہاں بھی ابتدا نماز ہی سے کی ہے۔ سورہ مومنون میں ہے، فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں فروتنی اختیار کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ معارج میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں، مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو ہمیشہ اپنے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کے پروردگار کا عذاب نہ ڈر رہنے کی چیز ہی نہیں ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اعمال میں کیا چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال کے نام ایک خط میں لکھا ہے، تمہارے دینی معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا اور جو اسے ضائع کر دے گا وہ باقی دین کو سب سے بڑھ کر ضائع کر دے گا۔ دوسری یہ کہ نماز آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ہے۔ قرآن نے یہ بات پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست میں صرف وہی لوگ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کر سکیں گے جو نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ سورہ توبہ میں مشرکین عرب کے خلاف کارروائی کے موقع پر یہ اعلان فرمایا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ سورہ قیامہ میں قرآن نے نہایت بلیغ اسلوب میں اسے واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہے، لیکن اس انسان کو دیکھو، اس نے تو نہ قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات ضمناً یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز کو یہ حیثیت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز نہ پڑھنا در حقیقت بندے کا خدا کے مقابلے میں استکبار ہے، اور قرآن نے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن مستکبرین جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے،
یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کیا ہے. جس نے ان کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا اور اپنا ظاہر و باطن ان میں پوری طرح اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اسے بخش دے گا. اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو اسے بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ اسی نماز پہ اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں. ہم نماز پہ بات کر رہے تھے. تیسری چیز نماز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نماز دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کی غافل سے یاد ہو جاتے اور اس سے اعراض کر لیتے ہیں، ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو شب و روز کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. نماز اسی غفلت اور اعراض سے انسان کو بچاتی اور شیطان سے اس کی حفاظت کرتی ہے. سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں پڑھی تھی. اگر آپ انہیں دوبارہ سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ جن باتوں کی ابتدا نماز سے ہوئی ہے ان کا خاتمہ بھی نماز ہی پر ہوا ہے. اس سے یہ اشارہ صاف نکلتا ہے کہ در حقیقت نمازوں کی حفاظت ہی ہے جو انسان کے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے. اس میں شبہ نہیں کہ شیطان کے حملے اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، لیکن نماز پر قائم رہنے کے نتیجے میں اس کے لیے مستقل طور پر انسان کے دل میں ڈیرے ڈال دینا ممکن نہیں ہوتا. نماز اسے مسلسل دور بھگاتی اور ایک حصار کی طرح اس کے حملوں سے انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پیدل یا سواری پر جس طرح ممکن ہو اسے لازماً ادا کیا جائے. اللہ کا ارشاد ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے. تو جب تمہارے لیے اپنے مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری جس طرح چاہو پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے. سورہ مریم میں قرآن نے اسی بنا پر شہوات کی پیروی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ گویا وہ نمازیں ضائع کر دینے کا لازمی نتیجہ ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے ناخلف اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. سورہ عنکبوت میں اس سے بھی واضح تر الفاظ میں فرمایا ہے، اور نماز کا اہتمام کرو اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے. یعنی کہ ایک واعظ کی طرح نماز آدمی کو متنبہ کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے، شہوات اور خواہشوں کے ہجوم میں اسے یہ حقیقت فراموش نہیں کر دینی چاہیے کہ ایک دن اسے خدا کو منہ دکھانا ہے اور اس کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. چوتھا یہ ہے کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے. بندہ جب صحیح شعور کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے کہ وہ اس کی معصیت سے اجتناب کرے گا. اس کے نتیجے میں وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کی لغزشوں پر لازماً ندامت محسوس کرتا اور اسے بچنے کے لیے ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ زندگی کے کاموں میں پھر لوٹ جاتا ہے. غور کریں تو یہ توبہ ہی کی طرح ہے کہ توبہ کے بارے میں جانتے ہیں ہم کہ وہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اسی طرح نماز بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کیا، اس صورت میں تو یقیناً میل کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ ان کے ذریعے سے بالکل اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. 5واں یہ کہ نماز مشکل کشا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی
مشرکین کی شرارتوں، دل آزاریوں کے مقابلے میں صبر و استقامت کے لیے اس کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو، اور سورج کے سر بسجود ہو جانے کے بعد بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بارش کے لیے درخواست کی تو آپ نماز پڑھ کر اس کے لیے دست بدعا ہوئے۔ سورج و چاند گرہن کے موقع پر اللہ کی گرفت کا اندیشہ محسوس ہوا تو آپ نے نماز پڑھی۔ بدر و احزاب کے معرکوں میں مسلمان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوئے تو آپ نے اسی کا سہارا لیا اور اسی کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی مدد چاہی۔ چھٹا یہ کہ نماز دعوت حق کی پہچان ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے نزدیک مصلحین وہی ہیں جو کتاب الہی کو اللہ تعالیٰ کے میثاق اور حق کو باطل کے لیے میزان کی حیثیت سے پوری مضبوطی کے ساتھ تھامتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد ہے، اور جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور ان اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ساتواں یہ کہ نماز راہ حق میں استقامت کا ذریعہ ہے۔ اس راہ پہ چلنے والے جانتے ہیں کہ اس میں استقامت خدا کی معیت سے حاصل ہوتی ہے، اور نماز خدا سے اسی درجے قریب ہے کہ وہ دنیا میں گویا ہمارے لیے خدا کی قائم مقام ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیات وسجد وقترب، سجدہ ریز رہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ، میں یہی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اللہ کی معیت اگر حاصل ہو سکتی ہے تو اس کی کتاب اور اس کے حضور میں نماز ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ اہمیت نماز تہجد کو دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انظار عام یعنی کہ عام لوگوں کو عام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل عمل کے لیے تحمل اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا کے لیے رات کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ وہ وقت ہے جب دل و دماغ فراغ ہوتے ہیں اور یہ فہم و قرآن کے لیے سب سے موزوں وقت ہوتا ہے، اور یہ نماز ہم سب کے لیے تو نفل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز بھی فرض کی گئی تھی۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر سونے کے لیے تھوڑا چھوڑ کر، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ رات کا اٹھنا دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے نہایت موزوں ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا وقت بھی یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات ہمارے قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے، کون دعا کر رہا ہے کہ میں اسے قبول کروں، کون مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون مغفرت چاہتا ہے کہ اسے بخش دوں۔ 8واں یہ کہ نماز کائنات کی فطرت ہے۔ انسان کی آنکھیں ہوں اور وہ ان سے دیکھتا بھی ہو تو اس حقیقت کو سمجھنے میں سے کوئی تردد نہیں ہوگا کہ اس عالم کا ذرہ ذرہ فی الواقع اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتا اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے۔ وہ اگرچہ اس تسبیح و تحمید کو نہیں سمجھتا مگر دیکھ تو سکتا ہے کہ دنیا کی سب چیزوں کا ظاہر جس طرح ہر لحظہ خدا کے سامنے سرنگوں اور اس کی حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے، اس کا باطن بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سب چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور کوئی چیز بھی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔
چنانچہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا پورے عالم کی طرف سے تسبیح و تحمید اور رکوع و سجود کی اس دعوت پر لبیک کہتا ہے. وہ اپنے اس عمل سے اعلان کرتا ہے کہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے گا اور اپنا جسم ہی نہیں اپنی روح بھی اس پروردگار کے حضور میں جھکا دے گا جس نے اسے پیدا کیا ہے. ساری کائنات سے الگ ہو کر وہ ایسی کوئی راہ نہیں نکالے گا جس میں اس کا کوئی ہم سفر نہیں ہے، اور اگر ہیں تو وہی ہیں جن کے لیے خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے. ارشاد ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں وہ سب جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کے لیے عذاب لازم ہو چکا ہے. آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نماز کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ حافظ. خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں.